السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمیع، ہمدرد یونیورسٹی پی ایچ ڈی اسکالر۔ میں ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے موقع دیا۔ دراصل آج چونکہ اچانک ہی پروگرام شروع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ چیزوں کو، کیونکہ میرے پچھلے پروگرام کیونکہ بانجھ پن یا انفرٹیلٹی کے حوالے سے چل رہے تھے، تو میں تھوڑا سا اسی میں سے ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ خواتین کے لیے عام طور پہ جو انفرٹیلٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں پیکوس یعنی کہ پولیسسٹک اووریز کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر ہم گھریلو علاج کریں یا طرز زندگی میں تبدیلیوں سے ہم پیکوس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اگر فرائیڈے کو مجھے موقع ہوا تو میں ضرور اس کو ڈیٹیل سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس وقت ٹائم ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ گھریلو علاج اور طرز زندگی میں جو تبدیلی ہے اس کے ہم پیکوس کے علاج میں بہت مدد کر سکتے ہیں گے۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ جو پیکوس ہے یہ بیسیکلی ہمارے لائف اسٹائل کا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے، ہماری غذائیں اچھی نہیں ہیں، ہمارا کھانا پینا اچھا نہیں ہے، ہم ہوٹلوں کا، بازار کے کھانے، کولڈ ڈرنکس اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں گے، پیزا، برگر، ان سب نے اور لائف اسٹائل نے، یعنی کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے کی عادت یا سیڈنٹری لائف اسٹائل نے ہمیں جو ہے بہت زیادہ کاہل اور نکما کر دیا ہے۔ اس کاہلی اور نکمے پن کی وجہ سے ہمارے وزن بڑھ رہے ہیں، ہمیں 8-8 گھنٹے، 10-12 گھنٹے یا تو موبائل پہ یا نیٹ پہ یا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا لائف اسٹائل بالکل ہی بدل کے رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پڑھائی کرتے ہیں یا جو بھی کچھ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنا ہے گا کہ ہم پیکوس کو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یا جتنا زیادہ یہ پیکوس ہمارے خواتین کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جی، کنٹرول کرنے کی ہوگا کس طریقے سے؟ اگر یہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں لائف اسٹائل میں جو تبدیلیاں میں جو بار بار بتا رہا ہوتا ہوں کہ ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی سے مراد یہی ہے کہ ہمارا کھانا پینا سادہ ہونا چاہیے، ہمیں چکنائیاں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا واک کرنی چاہیے، ہاتھ پیر چلانا چاہیے، کیونکہ پیکوس ایک ایسی چیز ہے کہ شروع کر سکتا ہے، ہمیں شوگر بھی ہو سکتی ہے، ہمیں بہت سارے امراض کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ تو اس وقت ہم تھوڑا سا دیسی سا علاج کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے میتھی کے بیج ہیں، میتھی دانا جسے ہم کہتے ہیں گے، حلبہ، عام طور پہ جو حکیم حضرات ہیں ہمارے یہاں حلبہ کے نام سے کہا جاتا ہے، تو میتھی کے بیج جو ہوتے ہیں وہ جسم میں انسولین کی سطح اور گلوکوز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ہارمونز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ضرورت سے زیادہ یعنی کہ ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسے جو ہے ہم 2 چمچے جو ہے میتھی دانہ اگر ہم 1 گلاس پانی میں رات میں بھگو دیں اور اگلے دن پی لیں۔ ہاں، اس کو صرف یہ کہ خالی پیٹ ضرور پینا چاہیے اور دن میں ہم 2 سے 3 بار تک استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا پاؤڈر بھی استعمال کرتے ہیں، بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، ہم اسے پکا کے چھان کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر بھگو دیں اور ہم اس کو صبح میں پی لیں، اگر ہم کچھ نہیں تو خالی پانی پی لیں، کیونکہ میتھی جو بہت زیادہ پانی ضرور پی لینا، ہمیں میتھی بھی اگر ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم شہد کی بات کرتے ہیں، شہد یا ہنی۔ یہ پیکوس جو ہے ہمارے ہارمون میں دخل اندازی کرتا ہے اور وزن میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے، تو ہمیں شکر کا استعمال بند کرنا پڑے گا۔ شکر کی جگہ ہم شہد کے استعمال سے ہم اپنی پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ 1 کپ گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچہ لیمو اور 1 کھانے کا چمچہ لیمو اور 2 کھانے کے چمچے شہد ملا لیں۔ ہم اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور 1 چمچہ شہد بھی لا لیں اور 1 چمچہ لیمو بھی لا لیں، تو لیمو کا رس، تو اور اس مرکب کو دن میں 1 سے 2 بار استعمال کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک چیز ہوتی ہے آملہ، ہڑ بہڑا آملہ کا نام بہت زیادہ سنا ہوگا، تو آملے میں بھی کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو یہ بھی ہمارے ہارمونز کو بیلنس ہوتا ہے، دھو کے کھا لیں۔ اس کا رس بھی نکال کے پیا جا سکتا ہے، اس کا پاؤڈر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچہ
پاؤڈر جو ہے روزانہ استعمال کر دیں. جو ہی آملہ جسے ہم عام طور پہ بالوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اسی کا استعمال ہے. سونف، بادیان، سونف بھی پیکوس کے علاج میں مدد کرتی ہے اور ہمارے جو اینڈروجنس جو ہیں یعنی کہ جو مردانہ ہارمون ہیں ان کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے. تو 1 چمچہ سونف کے بیج ہم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو نہار ابال کر چھان کر پی لیں، ورنہ ہم اس کو ابال کے بغیر ہم اس کا عرق بھی پی سکتے ہیں اور وہ ہمیں بہرحال فائدہ دے گی. دارچینی سائنمن جو ہے دارچینی کیلوریز کو جلا کر میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور انسولین سینسٹیوٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک کھانے کا چمچہ زیادہ ہو جائے گا، ہم کم سے کم ایک چھوٹا چائے کا چمچ جو ہے پسی ہوئی دارچینی جو ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو چھوٹی انگلی ہے کہ بڑا پکا لیں اور چائے کو ہم دن میں 2 بار کریں. پیکوس کی یعنی کہ جو علامات کیا ہوتی ہیں، مطلب ہم اسے کیسے یہ کہیں گے کہ اس میں پیکوس ہے. تو عام طور پر جن خواتین کو بھی ارریگولر پیریڈس ہوتے ہیں یا ارریگولر پیریڈ ہم جو کہہ لیں کہ کبھی ایکسٹریملی ہائی ہوتے ہیں، کبھی اس مہینے ہو گئے اس مہینے نہیں ہوئے، کبھی کم ہو رہے ہیں کبھی زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایک پیکوس کی علامات میں سے ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایسی خواتین میں وزن میں اضافہ ہو رہا ہے، چہرے پر کہ جب بدن پہ بھی، سینے پہ اور پیٹھ پہ بھی مہاسے بن گئے، ایکنی یا ہے سر درد ہو رہا ہے. عام طور پر ہم پیکوس کی تشخیص یا ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں؟ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر کس طریقے سے اس کو ہم ڈائگنوز کریں گے تو بہرحال حکمہ حضرات اور سب جانتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ عام طور پر پیلوس کے الٹرا ساؤنڈ سے ہی ہوتی ہے. عموماً ہمیں پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ صورتحال ہے، جبکہ کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو علاج میں مخصوص ادویات اور طرز زندگی میں تبدیل. علاج کے علاوہ بھی ہم اپنے کلینک میں بھی مریضوں کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ مشورہ کرو، یہ جس میں جیسا ہوتا ہے نا. اس کے لیے کوئی باقاعدہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اصول نہیں ہے کہ بھائی یہ 6 چیزیں ہیں اور یہ 6 کی 6 آپ نے کرنی ہے. جو زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں ایسا اس کے اندر نہیں ہوتا. اس کے اندر چیزیں جو ہے نا چینج ہو سکتی ہیں، کیس ٹو کیس ہے. بہت ساری لڑکیاں دبلی پتلی ہوتی ہیں اور ان کا وزن نہیں بڑا ہوتا، بہت ساری کو ایکنیز نہیں ہوتی، لیکن ان کے پیلوس کے اندر ہمیں ایسا کوئی دکھتا نہیں ہے. مشورہ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے. بیکاز جو ہے مکمل طور پر آسانی سے قابل علاج نہیں ہے. مطلب اس کو آسانی سے نزلہ بخار کی طرح یا عام میں تھوڑا سا آسان نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا کھانے سے پہلے یا دن میں 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے کہ ہم نے ناریل کا تیل بھی استعمال کرایا اور 1 چمچہ بھر ناریل کا تیل کیونکہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور گھروں میں استعمال ہوتا ہے. بہت سارے گھروں میں لوگ کھانوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ایک چھوٹا چمچہ جو ہے اگر ہم اس کا استعمال کر لیں تو یہ بلڈ شوگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور انسولین کے اخراج کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایلو ویرا کے لیے، تو ایلو ویرا کے اجزاء جو ہے وہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے مشہور ہے. یعنی کہ شوگر کا ایک طریقے سے علاج بھی ہے، لیکن ہمیں ایلو ویرا کا شربت نہیں پی لینا ہے. ایلو ویرا کا جو پودا ہے اس میں سے اس کی جیل نکال کے اس کو ہم اپنے استعمال کر لیں. بے شک بلینڈ کر کے کریں تو کہتا ہوں بلینڈ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ایک ٹکڑا روزانہ صبح شام کھانا شروع کر دیں. ایلو ویرا کا روزانہ استعمال یا ایلو ویرا جیل کا روزانہ استعمال جو ہے بہت اچھا ہے اور یہ اووریز کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے.
جبکہ زیرہ بھی جو ہے نا وہ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں انسولین کنٹرول رہتی ہے، اور اینٹی آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، یعنی کہ جسم کے اندر ہمارے فری ریڈیکلز کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے اور ہارمونز کے عمل کو مستحکم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طریقے سے گرین ٹی ہے، سبز چائے میں بھی بہت زیادہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو ہارمونز کی سطح کو کنٹرول یا کم کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، جو کہ اوورین سیسٹ اور دوسری علامات کا سبب بنتے ہیں۔ گرین ٹی بھی جو ہوتی ہے یہ انسولین کی سطح کو کنٹرول رکھتی ہے، پیکوس کی وجہ سے بھی بڑھے ہوئے اضافی وزن کو کم کرنے میں اہم ذمہ دار ہے۔ طریقہ استعمال بہت یہی ہے کہ ایک آدھا چمچہ گرین ٹی ایک کپ گرم پانی میں پکا کر چھان کر چمچہ بھر شہد ملا کر استعمال کریں، اور اگر شہد نہیں بھی استعمال کرتے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہر روز 2 سے 3 کپ تک پی سکتے ہیں۔ پیکوس یہ سب جو ہے نا پیکوس کے ممکنہ علاج تو نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ یہ سب آپ کی اووریز کو چارج کرنے کے لیے ہیں، آپ کو راحت سکون پہنچانے کے لیے ہیں آپ کی، لیکن یہ کہ بس یہ بات یاد رکھیں جو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کو اس پہ مزید اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ یہ جو میں نے بتا دیا کہ بس سب کو آپ نے چیز دینا شروع کر دی اور اس سے آپ کا کوئی مسئلہ پرابلم حل ہو جائے گی، تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اسٹڈی کریں، چیزوں کو دیکھیں، مزید لوگوں سے معلومات کریں، بزرگوں سے، جو بوڑھی عورتوں سے بہت سارے چٹکلے، بہت سارے تجربے، کیونکہ ہر علاقے کا الگ الگ ماحول حالات ہو سکتے ہیں۔ پنجاب میں الگ ہوگا تو باقی سرحد میں الگ ہوگا، بلوچستان میں الگ ہوگا، کشمیر میں کچھ تھوڑا سا موسم الگ ہے، تو وہاں کے حالات کے حساب سے، اور کراچی یا سندھ میں مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ بہرحال مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ بس نسخہ دیکھا اور شروع ہو گیا۔ بس آپ مریضوں سے معلوم کریں، ان کی ہسٹری بنائیں، ہسٹری لینا بہرحال سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ، بلکہ اب تو بی ایم ایس والوں کو بھی ہسٹری ٹیکنگ والی چیزیں تو بہت زیادہ سکھاتے ہیں، اور شاید ریسرچ کے حوالے سے بھی ان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی جاتی ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ ہر چیز بہت آسان ہے، میں نے تو کہا کہ یہ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، لیکن اگر آپ نے حالات کے حساب سے ان لوگوں کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بس یہ نبض دیکھی اور ہاں جی آپ کو پیکوس ہے، آپ کو یہ ہے، آپ کو یہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک لطیفہ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص جو تھا ہاسپٹل میں سے کوریڈور میں سامنے سے لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا، تو دو جو تھے یہ اپنے کیا کہنا چاہیے کہ ہڈیوں کے آرتھوپیڈک سرجن جو تھے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے تھے، تو دونوں نے شرط لگائی آپس میں، کہنے لگے شرط لگاتا ہوں میں کہ اس کی جو ہے نا ٹخنے کی ہڈی ٹوٹی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ اسی طرح لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی، اس کے گھٹنے کی جو چپنی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہوگا اور یہ اس لیے تھوڑا لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ خیر وہ بندہ جب قریب پہنچا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری کون سی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے؟ کہنے کہ بھائی میری ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی، میری چپل ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو یہ ذرے لطیفے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ پھر کہ لوگ کہیں گے کہ یار اب نفس کے اتنے خلاف، کہ نفس کے خلاف نہیں ہوں، نفس کیا ایک فن ہے، لیکن اس فن میں بہت سارے جو ہیں لوگ اس میں اس قابل نہیں ہیں کہ انہوں نے وہ سیکھی ہے، بلکہ صرف اپنے چیزوں کو اپنے بہت سارے یعنی کہ ٹوٹکے یاد کر لیے ہیں کہ جی یہ جگر کی خرابی، معدے کی خرابی، دماغ کی خرابی، تیزابیت ہے، برم ہے، اور بس چھٹی ہو گئی۔ تو آپ ان چیزوں کو پڑھیں، پولیسسٹک اووریز اس حوالے سے بہت اچھی معلومات ہیں کہ پولیسسٹک اووریز کے بارے میں اگر ہمیں معلومات ہو جائیں تو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ بہت ساری معلومات آپ شیئر بھی کریں گے، جی میں نے فلانے علاقے کے اندر تو یہ علاج کرتے ہیں لوگ، فلانے علاقے میں یوں کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے پروگرام میں بھی شاید آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی کہ بہت ساری جو خواتین ہیں ہماری، جو خاص طور سے ماسیاں جن کو ہم کہتے ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا لائف سٹائل ہمارے مقابلے بہت چینج ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بیٹھ کے کھانا بڑا مزہ ہوتا ہے، اور عموماً ہوتا ہے نا جیسے بزرگ لوگوں کو خاندان میں جب یہ والد صاحب یا وہ ریٹائر ہوئے بڑے بھائی، ان سے کہتے ہیں بیٹھ جائیں آپ آرام کریں، آرام اللہ اللہ کریں۔ نہیں بھائی، آرام نہیں کریں، واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، ایکسرسائز کریں، کوئی جاب کریں۔ اسی طرح ہماری خواتین یعنی کہ جو ماسیاں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی کام زیادہ کرتی ہیں، اس لیے کسی قسم کے بھی وہ حالات کے شکار اس طرح نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ڈائٹ کی کمی کا شکار تو ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہارمونز جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جتنی ماسیاں اگر آتی ہیں دوا لینے کوئی، تو 3 3 4 4 5 5 بچے ان کے بڑے ہوتے ہیں اور چل رہے ہیں یہ سبھی، اور اس کے باوجود دھیان رکھے کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، یا جو غریب لوگ ہوں گے، یا
انیمک ہوں گے، سب کچھ ہے، ان کی نہیں ہوتی، لیکن وہ انیمک ہو، کچھ ہو، کھانے کی کمی ہو، سوکھی روٹی کھاتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ خود ان چیزوں کے کو دیکھ بھال کریں کہ غریبوں کے یہیں بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ اسٹڈی کریں اور اسے دیکھیں، میں اپنا کلینک کروں. بہت شکریہ آپ کا.